بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو مضمون آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ ماڈل پیپر میں آیا ہوا ہے، اردو کے 9th کلاس کے ماڈل پیپر میں، اور اس کا ٹاپک ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خوبصورت شعر، اس کا مصرع ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ بات بالکل درست ہے، بجا ہے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ دیکھیے پہلا مصرع یہ ہے، دوسرا مصرع ہے کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جس طرح فرد یا افراد سے مل کے کوئی قوم بنتی ہے، ٹھیک ہے، قوم ویسے تو نہیں بن سکتی، کوئی لکڑی کی یا کوئی اینٹوں کی عمارت کو ہم قوم نہیں کہتے، افراد کا مجموعہ جو ہے وہ قوم کہلاتے ہیں۔ تو جس طرح افراد سے مل کر قوم بنتی ہے، اسی طرح ان افراد کے ہاتھوں میں ہی یعنی تقدیریں ہوا کرتی ہیں ان اقوام کی۔ جیسے افراد ہوں گے اس ملک کی تقدیر بھی ویسے ہی ہوگی۔ تو آئیے، میں نے تمہید باندھ دی ہے اور اب ہم اس ایسے کو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ افراد فرد کی جمع ہے، افراد ہی قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ تخلیق آدم سے آج تک افراد کی قومیت میں ڈھلنے کا عمل جاری ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب فخر انسانیت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اہل عرب کی کوئی شناخت نہ تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج تھا۔ مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خیر و شر کی تمیز کرنے کا معیار سکھایا اور پھر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جس کی بنیاد اخلاص، احساس، موحد یعنی بھائی چارہ اور امن و سلامتی پر رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کو قومیت میں ڈھال دیا۔ کلمہ طیبہ پر ایک اسلامی قومیت ابھر کر سامنے آئی۔ ریاست مدینہ کا قیام ایک مربوط اسلامی فکر پر ہے۔ قرآن حکیم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کی تلقین کی ہے۔ جب افراد قومیت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کی ایک شناخت بنتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفہ حیات میں اقوام کی تقدیر کا دار و مدار افراد کے متحد ہونے میں ہے۔ کسی بھی قوم کا درخشندہ مستقبل یعنی روشن مستقبل، چمکتا مستقبل وہاں کے افراد کے جوش، جنون، جذبہ انقلاب میں چھپا ہوتا ہے۔ اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی شناخت افراد کی اجتماعی سوچ سے ظاہر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ علامہ اقبال کے تمام اشعار اور یہ مصرع کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ان سب کو اگر ہم پڑھیں تو نظر خود بخود ماضی اور حال کی اور آگ کو کھنگالنا شروع کر دیتی ہے، جہاں حکمرانی سے غلامی تک کی ساری داستان اپنے سیاق و سباق کے ساتھ منتظر تھی۔ پھر آزادی کی جدوجہد اور اس کا حصول وقت بدلتے ہیں مگر کہانی جاری رہتی ہے۔ مگر اس سب میں کچھ افراد اپنی انفرادی حیثیت سے اہمیت کے حامل ہیں۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہونے والی ایک فرد واحد کا نام ہے جس نے ایک خواب دیکھا۔ اگر وہ یہ خواب نہ دیکھتا تو آزادی کا ستارہ نہ چمکتا۔ محمد علی جناح ایک فرد واحد کا نام ہے جس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو پاکستان کا ہونا ممکنات میں سے نہ تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ پاکستان نام تجویز کرنے والا نوجوان بھی ایک فرد واحد ہی تھا۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ ایک شخص سے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی اگر میں کچھ کر بھی لوں تو کیا ہوگا، میں نے اکیلے کون سا پہاڑ توڑ لینا ہے، تو جناب والا جیسے اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو دیوار بنتی ہے اور پھر گھر، ایسے ہی اگر ایک بھی اینٹ درست طریقے سے نہ رکھی جائے تو دیوار کتنی بدصورت اور کمزور ہو جائے گی۔ قوم ایک مشینری کی مانند ہوتی ہے، اس میں ہر پرزے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی صحیح کارکردگی کا انحصار ان تمام پرزوں پر ہے جو اس میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح ملک و قوم کا ہر فرد ایک اہم پرزہ ہے جسے اپنی اپنی جگہ پر پورے خلوص، ہمت اور احساس سے کام کرنا چاہیے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی نظر میں فرد واحد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے ہمیشہ انفرادی قوت کو مکمل طور پر بروئے کار لانے کا پیغام دیا۔ بے شک فرد واحد اپنی تمام تر قوتوں کے استعمال کی وجہ سے بڑی سے بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر اس کرپٹ سسٹم کو بدل نہیں سکتے تو اس کا حصہ بھی مت بنے۔ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دیانتدار ہوں مگر خود ہیر پھیر کرنے سے باز نہیں آتے۔
چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپشن سے پاک ہوں اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنے ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معاملات صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام کسی حکومت نے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہمیں کرپشن کا صفایا کرنا ہے تو اینٹی کرپشن کی گھٹی ہم سب کو پینی ہوگی۔ ہمیں اپنے معاملات کو صاف اور شفاف کرنا ہوگا۔ ہمیں اس حقیقت کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اس قوم کی تقدیر یعنی مستقبل ہماری جدوجہد پر موقوف ہے۔ جیسے افراد ہوں گے ویسے ہی قوم ہوگی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی قوم کی ترقی کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ اگر ہم غفلت سے کام لیں گے تو ہماری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، جو کہ یہ قوم تباہ ہو چکی ہے۔ ہر شخص نے سمجھ رکھا ہے کہ قوم کی ذمہ داری ہماری نہیں، کسی اور کی ہے۔ جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس ملک کے ہر باشندہ جب تک جنگ نہیں لڑتا تو ہم یوں ہی ٹوٹ پھوٹ کے مر جائیں گے، آپس میں لڑ کے۔ ہر انفرادی بندہ اس بات کو اپنی ذہن نشین کر لے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پوری قوم کو متحد ہو کر یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو ایک مثالی ملک بنانا ہے، جس میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگ آ کر فخر محسوس کریں۔ اگر ہم لوگ ایک دن بھی مخلص ہو کر اپنے ملک کے لیے کام کریں تو یہ ملک دنیا میں سب سے آگے ہوگا، لیکن ہم لوگ اجتماعی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں اور یہاں زندگی کے بیشتر شعبے بحران کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس خوبصورت ملک کو بچانا ہے اور اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی معاشرتی ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ ایک معمولی سا ذرہ اگر آندھی کی صورت اختیار کر لے تو طوفان برپا ہو جاتا ہے، قطرات مل کر سیل رواں بن جاتے ہیں، تلاطم خیز موجوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرد کا وجود ربط اور ملت سے ہی ہے، کیونکہ دریا کی روانی سے ہی موجوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اور ملت اسلامیہ اپنا ایک منفرد نصب العین رکھتی ہے۔ وہ مادیت کے بجائے روحانی قوت کے بلبوتے پر اپنی منزل حاصل کر سکتی ہے۔ خودی کی قوت جب بے خودی میں ڈھلنے لگتی ہے تو منزل کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا یہ شعر ملاحظہ ہو کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل سنت کے رہ پیما ہیں دست و پائے قوم۔ افراد قوم کے اعضائے ترکیبی ہیں۔ ایک واضح اور درخشاں مستقبل کے لیے اعضائے ترکیبی کا قوم میں ڈھلنا بہت ضروری ہے۔ افراد ہی قومی افق پر مثل نور چمکتے ہیں۔ وہ مہر و ماں بن کر اپنی روشنی سے اندھیروں کا سینہ چاک کرتے ہیں۔ وہ عزم و یقین اور جذبہ خودی سے جب آگے بڑھتے ہیں تو راہیں تراشتے ہوئے وہ اڑتے ہیں تو فضائے بسیط میں نغمے بکھر جاتے ہیں۔ وہ معرکہ حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں تو ان کی پیشانی کو چومنے کے لیے زمین سے پھول اگاتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ کسی بھی قوم کا عمرانی نعرہ بن سکتا ہے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جس قوم کے افراد نے یکجہتی اور جذبہ اخوت کا مظاہرہ کیا، کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ کلمہ طیبہ کی تسبیح میں پروئے جانے والے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ سلطنت عثمانیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تسبیح کے دانے افراد کی مانند رہے اور تسبیح ایک قوم کی تشکیل کا استعارہ ثابت ہوئی۔ علامہ محمد اقبال اسلام کی نشاط ثانیہ دیکھنے کی متمنی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی ممالک میں لاتعداد قدرتی وسائل موجود ہیں۔ جذبہ قوت ایمانی بھی کم نہیں۔ اگر منتشر مسلمان ایک ضابطہ حیات پر متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اگر افراد ملت کا جزو بن کر زندگی گزاریں تو عہد رفتہ کی تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اسلام فرد کو افراد میں اور افراد کو قوم میں ڈھالنے کا ایک عملی درس دیتا ہے۔ 5 وقت ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا، امام کی پیروی، جمعۃ المبارک کا اجتماع، عیدین کے موقع پر ربط و ملت اور قومی تشکیل کا مظاہرہ، حج کا فقید المثال جمع غفیر ملت و قوم کی عملی تشکیل ہے۔ یہ عالمگیر سچائی ہے کہ باہم مل جل کر رہنے سے فکر، دانائی اور تجربات وسعت پاتے ہیں۔ افراد اور قومی اتحاد کا سب سے بڑا محرک اقبال کا نظریہ خودی ہے۔ اگر افراد خودی کے جذبے سے سرشار ہو کر احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو قوم ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے قابل ہو جائے گی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جب قوم کا ہر فرد اپنے فرائض منصبی کما حق ادا کرے گا تو قومیت کا پودا سرسبز و شاداب رہے گا۔ قوم ایک گلستان ہے اور افراد اس کے پھل پھول کتنے ہی رنگوں میں منقسم ہوں، ان کی خوشبو گلستان کی شناخت بنتی ہے۔
گلستان میں لہلہاتے ہوئے درخت اتحاد کی علامت ہے۔ جس طرح ایک درخت دوسرے کے ساتھ جھومتے ہوئے قریب آتا ہے، اسی طرح قوم کے ہر فرد کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر رہنا چاہیے۔ آج دنیا جس انقلاب کی منتظر ہے وہ ملت اسلامیہ کے بیدار ہونے میں مثمر ہے۔ مسلم قوم کی تقدیر کا فیصلہ افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ اقبال افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اپنے ایسے کا اختتام اسی شعر پر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔